حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود پڑھ دیجئے محمد وآل اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل محمد عجل فرجهم. عزیزان گرامی قدر، اپنی بات میں شروع کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے اس انتظامیہ کا جس نے یہاں پر مجالس عزت برپا کیا اور ہم سے پہلے بھی خطبہ کرام علماء کرام آ کر گفتگو کر کے جا چکے ہیں، اس سے ہمارے بعد بھی انشاءاللہ علماء کرام تشریف لائیں گے اور آپ کی خدمت میں فضائل و مصائب اہل بیت کرام علیہ السلام کو بیان فرمائیں گے. انشاءاللہ پروردگار سبھی کی حاضری کو قبول فرمائے اور اسی طریقے سے آزاداری کی خدمت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور شہزادی کونین کو ان کے لال کا پرسہ دینے کی اسی طریقے سے ہمیں ہمت عطا فرمائے اور ہماری نسلوں کے اندر محبت محمد و آل محمد کو جاری و ساری فرمائے. آج کی ہماری اس خمسہ مجالس کی آخری گفتگو ہے اور جس آیہ کریمہ کو مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا، گرچہ اس کے ترجمے کا ہمیں وقت نہیں ملا، لیکن آپ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 ہے. سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 9. اس ریفرنس کو یاد رکھنا بھی بہت آسان ہے کہ آپ 9 کو 2 حصوں میں اگر ڈیوائڈ کریں 1 اور 8 کر کے تو 18 بنے گا اور 18 کو ملائیں گے جمع کریں گے تو 9 بنے گا. تو سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 9 جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کا واقعہ، اور اصحاب کہف اور رقیم سے مراد وہی خاص افراد ہیں کہ جو اس غار میں پوشیدہ ہوئے. کانوا من آیاتنا عجبا، کیا یہ ہماری نشانیوں میں سے عجیب ترین نشانیاں ہیں؟ واقعاً اصحاب کہف کی نشانی بڑی عجیب نشانی تھی کہ غار میں زندہ حالت میں گئے اور اس طریقے سے پوشیدہ ہو گئے کہ بہت سارے زندہ افراد انہیں دیکھنے کے لیے گئے لیکن انہیں اس انداز سے دیکھ نہیں پائے کہ صبر کر سکیں، تحمل کر سکیں ان کے وجود کو اور وہ واپس پلٹ آئے، اور بہت سارے منظر دیکھنے کے بعد بے ہوش ہو گئے. اور اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آیا کہ پروردگار کی قدرت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے.
اگر خدا چاہے تو اسی سرزمین پر زندوں کے درمیان کسی ایسی ہستی کو زندہ رکھ سکتا ہے کہ دنیا والے اسے دیکھ بھی رہے ہوں گے لیکن اس سے قرب اور ملاقات حاصل بھی نہیں کر رہے ہوں گے۔ تو پروردگار کی قدرت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا اصحاب کہف اور رقیم کا واقعہ عجیب ترین آیات میں سے اور عجیب ترین نشانیوں میں سے ہے۔ اور دوسری اس اعتبار سے بھی عجیب ہے کہ یہ اصحاب کہف وہ تھے کہ جو غار میں جانے کے بعد پروردگار نے انہیں ایسی نیند عطا فرمائی کہ پھر 300 سال کے بعد دوبارہ بیدار ہوئے، اور جب بیدار ہوئے ہیں تو زندہ حالت میں ہیں اور انہیں موت نہیں آئی ہے۔ تو جب پروردگار عام سے ایمان لانے والوں کو اور عام سے مومنین کو پروردگار ایسی زندگی دے سکتا ہے کہ جو 300 سال کے عرصے پر محیط ہو، تو کیا فرزند علی و زہرا کو ایسی زندگی نہیں دے سکتا کہ جو صدیوں پر محیط ہو؟ درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیت وہ ہے کہ جو سرکار سید الشہداء نے کربلا سے لے کر شام تک مختلف مقامات پر اس کی تلاوت فرمائی، خود بھی تلاوت فرماتے رہے اور اس بات کا احساس دلاتے رہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف کا واقعہ بہت عجیب ہے؟ اور کسی نے شام کے دربار میں اور شام کی مسجد سے قریب رہ کر یہ تلاوت کی سورہ کہف کی آیتوں کی، تو جب اس آیت پر پہنچا کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف کا واقعہ اور اصحاب رقیم کا واقعہ یہ عجیب ترین نشانیوں میں سے ہے؟ تو کٹے سر امام حسین علیہ السلام سے آواز آئی، فرمانے لگے اعجب من هذا قتلی وحملی، اصحاب کہف کے واقعے سے زیادہ عجیب میری شہادت اور میرے سر کا تن سے جدا ہونا اور نیزے پر چڑھ جانا، یہ اس سے زیادہ عجیب ہے کہ رسول اللہ کی امت نے رسول اللہ کی اولاد کو اس طریقے سے شہید کیا اور ان کے سر کو شہر بشہر پھیرایا۔ اس طرح کی شہادت کی اس سے زیادہ عجیب ہے۔ لیکن میں عرض کروں گا مولا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اور مؤدبانہ انداز میں عرض کروں گا کہ اے سرکار سید الشہداء، یقیناً آپ کی شہادت بہت عجیب تھی، آپ کا سر اقدس تن سے جدا ہونا بہت دردناک بہت عجیب تھا، لیکن اس سے زیادہ عجیب تو ہمیں اس کٹے سر سے تلاوت قرآن کریم کی آواز سننا دکھائی دیتا ہے کہ سر تن سے جدا ہو گیا ہے لیکن اہل بیت قرآن سے جدا نہیں، سر کو تن سے جدا کر دیا گیا ہے لیکن کوئی حسین کو قرآن سے جدا نہیں کر سکا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ حافظ تو کائنات میں لاکھوں ملے مگر، ہے میرے ساتھ، حافظ تو کائنات میں لاکھوں ملے مگر نیزے پہ جو ہوئی وہ تلاوت نہ مل سکی۔ درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد تو سرکار سید الشہداء کی جو شہادت ہے اور سرکار سید الشہداء کی سر اقدس کو اس طریقے سے شہر بشہر پھیرائے جانا اور یہاں تک کہ شام میں لے جانا، یہ واقعاً بڑا عجیب واقعہ تھا، تاریخ ساز واقعہ تھا جس کو آج تک دنیا منا رہی ہے اور مناتے رہے گی۔ لیکن جیسے ہم نے کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت عرض کیا تھا کہ حاکم شام نے بھرپور کوشش کی کہ شام والوں کو جہالت میں رکھا جائے، نادانی میں رکھا جائے، ان کو حقائق سے دور رکھا جائے، لیکن جیسے جیسے شام والوں کو حقائق پتہ چلنے لگے، بہت سارے افراد تھے کہ جو راہ راست پر آئے اور انہوں نے توبہ کی، اور کتنے ہی ایسے افراد تھے کہ جو اس راستے میں شہید ہو گئے۔ اور متعدد واقعات ہمیں مقاتل کی کتابوں کے اندر ملتے ہیں کہ جب جب مولانا سید سجاد سے انہوں نے حقائق سنے یا سر امام علی مقام سے انہوں نے تلاوت قرآن مجید کو سنا، ان کے اندر تبدیلی واقع ہوئی، انقلاب آیا، بیدار ہوئے اور انہوں نے یزید کے خلاف قیام کیا ہے، یہاں تک کہ انہیں شہادت کی موت نصیب۔ اور مجھے تو یہ واقعہ پڑھنے کے بعد قرآن مجید کو واقعہ نظر آتا ہے کہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر اپنے جادوگروں کو بلایا تھا، تو جادوگر جب وہ آئے تھے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں اپنے سے بڑے جادوگر کا مقابلہ کرنا، یعنی ہم جتنے پست کردار ہیں
کوئی ہمارے مقابلے پر جو آ رہا ہے وہ ہم سے بڑا جادوگر ہے. اور فرعون کے دربار میں گئے اور فرعون کے حکم کے مطابق جادوگروں نے اپنے جادو دکھایا اور رسیاں پھینکی تو وہ سانپ میں تبدیل ہو گئے. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھا کہ اس اشتہے نے ان کے سارے جادوؤں کو نکل گئے اور ان کے سارے سانپوں کو کھا لیا، تو یہ جادوگر ویسے تو تھے قوم فرعون سے، لیکن جیسے ہی انہیں حقیقت معلوم ہوئی تو سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر آ گئے. ہے میرے ساتھ کہ ویسے تو فرعون کی قوم سے تعلق رکھتے تھے، فرعون کے ماننے والے تھے، لیکن جیسے ہی انہیں حقیقت معلوم ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا ہے وہ جادو نہیں ہے، وہ معجزہ ہے، تو فوراً سے اپنے عقیدوں کو تبدیل کیا اور ایمان لے کر آئے اور کہا کہ ہم رب موسیٰ اور رب ہارون پر ایمان لے کر آئے. اور پھر ایک عجیب بات یہ بھی ہے، بعض لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ ان واقعات کے اندر جب شام والے تبدیل ہو رہے تھے اور وہ بوڑھا شامی جو مولانا سید سجاد کی خدمت میں آیا اور اس نے پہلے بہت برا بلا کہا، اس کے بعد مولانا سید سجاد نے قرآن کریم کی آیتوں سے دلیل پیش کی تو اس کے اندر تبدیلی واقع ہوئی اور وہ ایمان لے کر آیا، یہاں تک اس نے تلوار نکالی اور قیام کیا. تو یزید ملعون کے کارندوں نے اسے تو شہید کر دیا. اسی طریقے سے بہت سارے اور شامی تھے جو تبدیل ہوتے رہے، یزید ملعون انہیں اسے شہید کرواتا رہا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ یزید کہ جو امام کے چاہنے والوں کو شہید کروا رہا ہے، وہ خود مولانا سید سجاد کو کیوں شہید نہیں کر دیتا؟ اس کے لیے تو زیادہ آسان ہونا چاہیے کہ اصل مولانا سید سجاد ہی ہیں کہ جن کی وجہ سے انقلاب برپا ہو رہا ہے، مولانا سید سجاد ہی ہیں کہ جس کی وجہ سے تبدیلی واقع ہو رہی ہے، تو مولانا سید سجاد کو کیوں شہید نہیں کر دیتا؟ اس کا جواب بھی قرآن کے اسی واقعے میں ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھنے کے بعد جب جادوگر تبدیل ہوئے ہیں اور ایمان لے کر آئے ہیں تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو شہید نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والوں کو شہید کر دیا، جادوگروں کو شہید کر دیا. اور باقاعدہ قرآن مجید کی آیت یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پیر کٹوا دیے، انہیں ذبح کروا دیا، انہیں شہید کروا دیا. تو فرعون موسیٰ علیہ السلام کو شہید نہیں کر رہا، موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والوں کو شہید کر رہا ہے، سچی توبہ کرنے والوں کو شہید کر رہا ہے. آخر ماجرا کیا پروردگار؟ شاید پروردگار کی طرف سے آواز آئے گی، کیا تم نہیں جانتے اگر ہم دربار فرعون میں موسیٰ علیہ السلام کو بچا سکتے ہیں تو پھر دربار یزید میں سید سجاد کو بھی بچا سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مل کر درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہ پروردگار کی قدرت کی نشانیاں ہیں. پروردگار اگر چاہے تو لوگوں کی ہدایت کے لیے ہمارے سامنے وہ نمونہ بھی پیش کرتا ہے کہ پروردگار نے مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو پیش کیا، پروردگار عالم نے 72 شہداء کو کربلا کے میدان میں پیش کیا تاکہ لوگ بیدار ہوں، ہدایت کے راستے کی طرف آئیں. تو کبھی شہادت کے ذریعے پروردگار لوگوں کو بیدار کرتا ہے اور کبھی اپنے حجت کو بچا کر لوگوں کو بیدار کرتا ہے. ہماری قدرت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے. ہم حسین کی قربانی کو بھی تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ تمہاری ذہن بیدار ہو، اور حسین کے فرزند علی بن الحسین کو بچا کر بھی تمہارے سامنے ہدایت پیش کرتے ہیں اور نمونے پیش کرتے ہیں تاکہ انسان بیدار ہو اور راہ راست کو پہچان سکے. تو شام والے وہ تھے کہ جو کچھ مقامات پر جب وہ حقائق کو دیکھتے تھے تو تبدیل ہوتے تھے، اور واقعا شام کے اندر جو جہالت کی انتہا تھی وہ انسان تصور نہیں کر سکتا. آج ہم تھوڑا سا اس کا اگر نمونہ دیکھنا چاہیں تو شاید ویسٹرن کنٹریز کو اگر ہم محسوس کریں، مجھے نہیں معلوم کہ البتہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر واقعا کیا صورتحال ہے، لیکن جو باتیں ہم تک پہنچی کہ امریکن جو پیپلز ہیں یا یورپینز ہیں وہ اسلام کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں. اسلام کو ایک خونی مذہب سمجھتے ہیں، ایک ٹیررسٹ مذہب سمجھتے ہیں، ایک فتنہ فساد پھیلانے والا مذہب سمجھتے ہیں، ایک برا اور گندا اور ایک مایوب سا مذہب سمجھتے ہیں. تو جو تصویر مغربی ممالک کی عام عوام کے ذہنوں کے اندر ہے اسلام کے بارے میں، اس سے بہت زیادہ بدتر تصویر شام والوں کے ذہنوں میں مولا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اور مولا کائنات کے حوالے سے تھی، اولاد علی کے بارے میں تھی جو شام والوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی تھی. اور واقعا اتنی باتیں حاکم شام نے ان کے ذہنوں کے اندر ڈالی ہوئی تھی کہ شام والے تصور نہیں کر سکتے تھے کہ علی مرتضیٰ نماز بھی پڑھتے ہوں گے نہ.
नाउज़ु बिल्लाह ये तसव्वुर ज़हन में आ गया था कि शायद अली मुर्तज़ा वो हैं कि जो इस्लाम के दुश्मन हैं, दीन के दुश्मन हैं, कुरान के दुश्मन हैं, रसूलुल्लाह के दुश्मन हैं, वो इस्लाम को खत्म करना चाहते हैं, नमाज रोजा हज ज़कात ये तो बहुत दूर की बात है। नाउज़ु बिल्लाह ऐसी तस्वीर मौला मुत्तक़ियान के हाकिम शाम मलऊन ने बनाई थी। इसीलिए सही बुखारी की रिवायत का जुमला है जो वाकई बड़ी ताज्जुब अंगेज रिवायत है कि बुरा बिन आजिब जो सहाबी रसूल हैं उनसे एक शख्स आकर सवाल करता है, और क्या सवाल करता है? कहता है अशहिद अली बदरा, क्या अली जंग बदर के वाक़े में मौजूद थे? सही बुखारी की रिवायत। मौला मुत्तक़ियान के बारे में सवाल हो रहा है कि क्या वाक़ई जंग बदर के अंदर अली मुर्तज़ा भी मौजूद थे? इतनी नादानी, इतनी जहालत। वो अली मुर्तज़ा की जिसने जंग बदर के अंदर वो कारनामे दिखाए हैं कि पूरे मुसलमान मिलकर इतना काम नहीं कर सके जो तनहा अली मुर्तज़ा ने करके दिखाए। बड़े बड़े जालिमों को वासिल जहन्नम किया है और खुद हाकिम शाम के मामू को और उसके नाना को वासिल जहन्नम किया अली मुर्तज़ा। इसलिए जब बुरा बिन आजिब से सवाल होता है कि क्या अली मुर्तज़ा जंग बदर के वाक़े के अंदर भी मौजूद थे? अरे जंग बदर तो बहुत दूर की बात है, अली मुर्तज़ा तो वो है कि नबी अकरम ने पहली नमाज पढ़ाई है तो अली मुर्तज़ा नमाज पढ़ने वाले थे। आए हाय, नबी अकरम ने अभी ऐलान तौहीद किया है तो सबसे पहले उस ऐलान पर लब्बैक कहने वाले अली मुर्तज़ा। सबसे पहली नमाज में भी अली थे, सबसे पहली सुलह में भी अली थे, सबसे पहली हिजरत में भी अली थे, सबसे पहली जंग में भी अली थे, सबसे पहले जिहाद में भी अली थे, यहां तक कि आखिरी हज के अंदर भी अली मुर्तज़ा थे। वो अली के नबी के साथ एक एक लम्हे में अली मौजूद थी। जब नबी की वफात हो गई तो नबी के मिंबर पर आने वाले और उनके मस्जिद पर आने वाले गासिबीन ने अली के नाम को इस तरीके से मिटाने की कोशिश की कि लोग सवाल करने मजबूर हो गए कि क्या जंग बदर में भी अली मुर्तज़ा मौजूद थे? तो बुरा बिन आजिब ने जवाब दिया और भरपूर तरीके से जवाब दिया। सही बुखारी के जुमले ये हैं, बारिज़ुन व ज़ाहिर, तुम क्या बात करते हो अली मुर्तज़ा के बारे में? अली मुर्तज़ा तो मौजूद थे और उनसे ज्यादा और कौन वाज़ेह और आश्कार हो सकता है जंग बदर के। अली मुर्तज़ा के बगैर जंग बदर नामुकम्मल है, अली मुर्तज़ा के बगैर जंग उहद नामुकम्मल है, अली मुर्तज़ा के बगैर जंग खैबर नामुकम्मल है, अली मुर्तज़ा के बगैर जंग खंदक नामुकम्मल है, बल्कि मैं तो कहूंगा अली मुर्तज़ा के बगैर दीन नामुकम्मल है, अली मुर्तज़ा के बगैर कुरान नामुकम्मल है। अली मुर्तज़ा अगर ना हो तो ना दीन खुदा हो ना दीन रसूल हो। अली मुर्तज़ा वो थे कि जो दीन खुदा और दीन रसूल को बचाने वाले। मुझे रिस्पांस वाज़ेह तौर पर नहीं मिल पाता, लेकिन आपके इशारों से थोड़ा सा महसूस हुआ कि नारा लगाया गया है। अगर नारा लगाया गया है तो अच्छी बात है, नहीं लगाया गया तो मैं नारा लगा देता हूँ, नारे हैदरी सलामत सलामत। और किसी ने क्या खूब कहा कि नबी के बाद तो रहबर बना दिए लेकिन, नबी के बाद तो रहबर बना दिए लेकिन कहीं गदीर सा मिंबर मिले तो ले आओ। हाय हाय, नबी के बाद तो रहबर बना दिए लेकिन कहीं गदीर सा मिंबर मिले तो ले आओ। अली की बात बड़ी, अली तो मौला है, जवाब हजरत कंबर मिले तो ले आओ। हजरत अली मुर्तज़ा के बगैर दीन नामुकम्मल है, हजरत अली मुर्तज़ा के बगैर कुरान नामुकम्मल है, और जवाब हजरत कंबर लाना मुश्किल है तो अली मुर्तज़ा की क्या बात है। लेकिन हाकिम शाम ने वो फिजा कायम की भी है कि लोगों के लिए समझना मुश्किल हो गया कि अली मुर्तज़ा क्या वाकई दीन के हामी थे, दीन के मददगार थे, क्या दीन इनकी वजह से कायम दायम है? ये तो दुश्मन समझ रहे थे अली मुर्तज़ा को दीन। और इसीलिए वो मशहूर बात जो हमारे मिंबर से आमतौर पर बयान भी की जाती है कि जब मौला मुत्तक़ियान की शहादत की खबर शाम तक पहुंची है, और शाम तक तो ये शहादत के लफ्ज के साथ नहीं पहुंची, लेकिन जब शाम तक ये खबर पहुंची कि मस्जिद के अंदर अली मुर्तज़ा पर हमला हुआ है, तो लोगों ने सवाल किया कि अली मस्जिद में क्या करने गए थे? अली क्या नमाज भी पढ़ा करते थे? नाउज़ुबिल्लाह। इतना फिक्री तौर पर इस्तेहसाल कर दिया गया है कि लोगों के लिए बावर करना मुश्किल हो गया कि क्या अली मुर्तज़ा नमाज पढ़ा करते थे? अरे अली मुर्तज़ा तो वो है कि अगर नमाज पढ़े तो आयत नाजिल हो जाए।
علی مرتضیٰ اس طرح خضوع خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں کہ اگر پیروں سے تیر نکال لیا جائے تو علی کو نماز میں خبر نہیں ہوتی. ایسا نمازی کون ہوگا کہ جیسے علی مرتضیٰ نمازی تھے. اور شاید اسی وجہ سے کربلا کے میدان میں اسی علی کے بیٹے حسین ابن علی نے جب نماز قائم کی تو خیموں سے باہر نکل کر قائم کی، تاکہ جب مورخ تاریخ کربلا لکھے تو کہیں یہ نہ لکھے کہ نعوذ باللہ حسین نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، کہ ہم خیموں سے باہر نکل کر نماز پڑھیں گے تاکہ دنیا والے دیکھ لیں کہ ہم ہی ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں. تیروں کی برسات ہو رہی ہے اور تیروں کے سائے میں ہم نے نماز ادا کی. یہاں تک کہ مولا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز کی وجہ سے ان کے 2 یا کم از کم 1 صحابی شہید ہوئے، لیکن مولا کو زخم منصور ہے، اپنے صحابہ کی شہادت منصور ہے. لیکن یہ بات تاریخ میں کوئی رقم نہ کرے کہ حسین نعوذ باللہ نماز سے دور تھے، نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. ہم نے خیموں سے باہر نکل کر نماز انجام دی. اور یہ بات قرآن کریم سے بھی ثابت ہے. بسا اوقات لوگوں کے ذہنوں میں اور خاص طور پر جو دیندار شریف اور نیک افراد ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں بار بار جب یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ جب بھی نیکی کی جائے چھپا کر کی جائے، جب بھی نماز پڑھی جائے چھپا کر کی جائے، جب بھی کوئی نیک عمل انجام دیا جائے چھپا کر کیا جائے، تو اتنا ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہر چیز جب بھی وہ کوئی نیک کام کر رہے ہوتے ہیں بہت چھپ چھپ کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے، اچھی بات ہے کہ اپنی نیکیوں کو چھپایا جائے، لیکن قرآن کریم نے بعض مقامات پر فرمایا ہے کہ اپنے نیک عمل کا اظہار بھی کیا کرو. اور قرآن کریم کی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 کے اندر 274 کے اندر ظاہراً یہ آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ ولہم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. مومنین کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب وہ انفاق کرتے ہیں تو رات میں نکل کر بھی انفاق کرتے ہیں اور دن کی روشنی میں بھی انفاق کرتے ہیں، تاکہ لوگ یہ ان کے بارے میں برا گمان نہ رکھے کہ یہ خرچ نہیں کرتے ہیں، یہ مال نہیں دیتے ہیں، یہ سارا مال ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں. لوگوں کے ذہن میں غلط شبہات نہ آ جائے، پروپیگنڈا کوئی نہ کر سکے ان کے خلاف. اس لیے رات کی تاریکی میں بھی انفاق کرتے ہیں اور دن کی روشنی میں بھی انفاق کرتے ہیں. سرا وعلانیہ، چھپا کر بھی دیتے ہیں اور ظاہر کر کے علل اعلان بھی دیتے ہیں. سبحان اللہ. سلامت رہیں. تو مولا امام علی مقام نے چھپ کر نماز شب پڑھی ہے، چھپ کر رات بھر عبادتیں کی ہیں، لیکن جب روز عاشور آیا تو روز روشن دکھا کر نماز پڑھی ہے کہ کوئی مورخ یہ نہ لکھے کہ حسین نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اس لیے ہم نے حسین کو قتل کر دیا. حسین منکر دین تھے نعوذ باللہ. مولا امام حسین علیہ السلام نے دین کے ایک ایک عمل کو ان کے سامنے واضح اور آشکار کر کے بیان کیا ہے کہ میں ہوں جو دین کا حامی، مجھے پہچانو میں کون ہوں، میرا حسب و نسب کیا ہے، پورا اعلان کر کے اس بات کو بیان فرمایا. اور میں تو یہ عرض کروں گا کہ یہ بات صرف کربلا تک محدود انسان نہ رکھے، چونکہ ہم جب تاریخ بیان کر رہے ہوتے ہیں تاریخ اس لیے بیان ہوتی ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر بھی کچھ سیکھیں. تو جس طریقے سے حاکم شام نے شام والوں کو نادان اور جاہل رکھا تھا، اسی طریقے سے آج مجھے کہنا پڑتا ہے کہ بعض ہمارے برادران اہل سنت وہ ہیں جو شیعوں کو نہیں جانتے کہ شیعوں کی زندگی کیسے ہوتی ہے، شیعہ کتنا دین پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، شیعہ کتنا دین سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، کتنا دین کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے ہوتے ہیں. یہ بات بعض برادران اہل سنت کو معلوم ہی نہیں ہے. وہ تو سمجھتے ہیں کہ شیعہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، شیعہ حج نہیں کرتے ہیں، شیعہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، شیعہ دین پر عمل نہیں کرتے ہیں. یہ بات ان کے ذہنوں کے اندر ڈالی گئی. شاید اسی لیے ہم نے جب عاشور کا جلوس ہم نکالتے ہیں تو اس جلوس کے اندر جب ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے تو ہم بھی مولا امام حسین علیہ السلام کی طرح جماعت کے ساتھ باہر نکل کے جماعت نماز ادا دیتے ہیں، تاکہ دنیا والوں یہ ہم پر الزام نہ لگا سکے کہ ہم عزاداری تو کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے. ہم عزاداری بھی بھرپور طریقے سے کرتے ہیں اور نماز بھی بھرپور طریقے سے انجام دیتے ہیں. ہم محبت اہل بیت کے بھی سب سے بڑے شہدائی ہیں اور نماز اور عبادات کے بھی سب سے بڑے شہدائی اور ماننے والے ہیں. ظاہراً کسی نے نعرہ بلند کیا تھا، مل کر ایک درود بھی پڑھ دیجیے گا، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی
سلامت رہے مولا، آپ کو خوش اور آباد رکھے، سلامت رہے۔ یہ ایک اچھا انداز ہو جائے گا اگر آن لائن جو ہماری مجالس سن رہے ہیں اور ہمارے ساتھ شریک ہو رہے ہیں اور نعرہ لگا رہے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کے اشارے سے بھی اگر نعرہ لگائیں گے اور وہ انداز اختیار کریں گے جو مولا نبی خدا نے حضرت علی مرتضیٰ کو جب مولا بنایا تھا تو اس وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دکھایا تھا، تو اسی طریقے سے نعرہ بھی جب مولا متقیان کا لگائیں تو اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے لگائیں تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ نعرہ لگایا گیا۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ تو ہم بھی نماز کو اس لیے ظاہر کر کے پڑھتے ہیں کہ کہیں برادران اہل سنت ہمارے بارے میں یہ غلط تصور نہ رکھیں کہ ہم خدا نخواستہ دین سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں، عبادات سے دور ہیں، ہم حج انجام نہیں دیتے، زکوٰۃ انجام نہیں دیتے۔ زکوٰۃ بھی انجام دی جاتی ہے، خمس بھی نکالتے ہیں، حج پر بھی جاتے ہیں، اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ وہ جو اب میں کہنے پر مجبور ہو رہا ہوں کہ بہرحال کچھ ناصبی افراد وہ ہیں کہ جو نعرہ بلند کرتے ہیں کہ کافر کافر شیعہ کافر، تو وہ جو نعرہ بلند کرتے ہیں وہی اپنے ملک کے اندر ایران کے حاجیوں کو جگہ بھی دیتے ہیں، اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ جگہ کی جہاں پر کوئی کافر نہیں آ سکتا کیسے وہ شیعوں کو اپنے یہاں پر آنے کی اجازت دیتے ہیں اور وہاں پر مومنین کرام آتے ہیں اور حج انجام دیتے ہیں۔ تو یہ وہ ہیں کہ جن کے بزرگوں نے انہیں ایسا سکھایا ہے کہ دوسروں کو کافر کہا جائے، کافر کافر شیعہ کافر، لیکن ہمارے بزرگ وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ شیعہ سنی بھائی بھائی، ہمارا نعرہ یہ ہے شیعہ سنی بھائی بھائی، اور ہم تو پوری دنیا کو بھائی بنانے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے یہاں کا جو میسج ہے وہ امن امان کا میسج ہے کہ لوگ ہماری بات سنیں، ہماری بات سمجھ سکیں کہ ہم جو بیان کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق بیان کرتے ہیں، اور واقعی بہت سارے افراد وہ ہیں کہ جنہیں ہم سے غافل رکھا گیا، انہیں حقیقی دین پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے دین اہل بیت کیا ہے، اور یہ سلسلہ بہت پرانا ہے۔ شرح نہج البلاغہ کے اندر ایک عجیب روایت ابن ابی الحدید معتزلی نے بیان کی، اور عالم اہل سنت ہیں جو اس روایت کو بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب جنگ نہروان کا واقعہ ختم ہو گیا تو بہت سارے جو جنگ نہروان میں شریک ہوئے تھے وہ مدینہ کی طرف واپس لوٹ گئے۔ جب مدینہ پہنچے تو ان کی ملاقات جناب عائشہ ام المومنین سے ہوئی۔ جب جناب عائشہ سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے جنگ نہروان کے واقعے کو بیان کیا، تو جناب عائشہ نے ان سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ ذوالصدیہ یا مخدج، یہ دو نام ملتے ہیں روایتوں کے اندر، ذوالصدیہ زال واو الف لام سے دال یہ ہے، ذوالصدیہ یا مخدج میم خے دال جی، کیا کہ مخدج کو کس نے قتل کیا اور مخدج کو کس نے مارا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت علی مرتضیٰ نے اسے واصل جہنم کیا۔ کیا واقعا علی نے اسے قتل کیا؟ کہا کہ ہاں، ہم نے خود دیکھا ہے کہ علی مرتضیٰ نے اسے واصل جہنم کیا۔ کیا تمہارے پاس کوئی گواہ بھی موجود ہے؟ کہا کہ ہاں، ہمارے پاس گواہ موجود ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں گواہ موجود ہے، گواہ پیش کیے گئے۔ ان سب نے گواہی دی کہ حضرت علی مرتضیٰ نے مخدش کو قتل کیا اور واصل جہنم کیا۔ کہا کہ اچھا، مجھے تو عمرو عاص نے کہا تھا کہ اس نے مخدش کو مارا ہے۔ دیکھیں کیسی کیسی اطلاع اس زمانے میں پہنچائی گئی۔ کہا کہ نہیں، یہ سب گواہی دینے والے ہیں، اور زمانے میں گواہیوں کا ہی اعتبار کیا جاتا تھا، کیمرہ تو موجود نہیں ہے، کوئی اور طریقے سے تحقیق تو نہیں کروائی جا سکتی۔ یہ سارے افراد وہ تھے جو صحابہ یا تابعین تھے جو کہنے والے تھے کہ مخدش کو اگر واصل جہنم کیا ہے تو حضرت علی مرتضیٰ نے کیا۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ چلے جائیے۔ لیکن جب یہ جانے لگے تو انہوں نے سوال کیا کہ اے ام المومنین جناب عائشہ، یہ تو بتائیے کہ کیا آپ نے مخدش کے بارے میں کوئی روایت نبی اکرم سے سنی تھی؟ کہا کہ ہاں، ایک بات میں نے نبی اکرم سے مخدش کے بارے میں سنی تھی، اور نبی اکرم نے فرمایا تھا کہ مخدش یہ وہ شخص ہوگا کہ جب یہ مرے گا تو یہ اس زمانے کا بدترین انسان ہوگا، اور اسے جو قتل کرے گا وہ اس زمانے کا بہترین انسان ہوگا۔ تو اس زمانے کے اندر بھی حضرت علی مرتضیٰ کے فضائل کو اس طریقے سے چھپانے والے لوگ موجود تھے، برداشت نہیں ہوتا تھا حضرت علی مرتضیٰ کے فضائل کو۔ اور خلیل جبران سے جب سوال کیا گیا کہ آپ حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے سب سے پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا، خلیل جبران بہت بڑے عالم، بہت بڑے دانشمند
اور ہمارے ہی زمانے کے ایک عالم دین ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تم علی مرتضیٰ کے بارے میں سوال کرتے ہو، لبنان سے ان کا تعلق تھا، کہتے ہیں کہ تم علی مرتضیٰ کے بارے میں سوال کرتے ہو، اس علی کے بارے میں کیا کہوں کہ جس کے فضائل کو دشمنوں نے حسد اور بغض اور کینہ کی وجہ سے چھپایا، اور جس کے دوستوں نے جان اور تقیے کی وجہ سے فضائل علی کو چھپایا۔ سب نے مل کر فضائل علی کو چھپایا ہے، لیکن یہ فضائل چھپ نہ سکے، اور ہر جگہ پر ہر ممبر سے اگر بیان ہوتے ہیں تو علی علی ہی کے فضائل بیان۔ تو وہ مولا متقیان کی جن کے فضائل کو اس قدر چھپانے کی کوشش کی گئی کہ اسی زمانے کے اندر لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے مولا متقیان کے فضائل کو، اور بے شمار روایتیں اس حوالے سے۔ ایک اور روایت بھی آپ کی خدمت میں جو کتب اہل سنت ہی کے اندر موجود ہے، مناقب خوارزمی کے اندر بھی روایت موجود ہے، یناب المودہ کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ شیخ سلیمان قندوزی حنفی نقشبندی نے اپنی کتاب یناب المودہ کے اندر یہ روایت لکھی ہے، اور ہماری کتابوں کے اندر بھی روایت پائی جاتی ہے۔ ایک دن نبی اکرم نے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ علی کے فضائل کیا ہیں؟ اگر تم حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہو تو کل صبح کی نماز کے بعد میرے ساتھ شہر سے باہر چلنا۔ اب نماز فجر انجام دی گئی اور حضرت نبی اکرم کے ساتھ صحابہ کرام باہر نکلے، مولا متقیان بھی ان کے ساتھ ساتھ۔ جب شہر سے باہر گئے تو ایک پہاڑ پر پہنچے، اور پہاڑ پر پہنچنے کے بعد سورج ابھی نکلا ہی تھا، نبی نے ارشاد فرمایا اے علی تم سورج کو سلام کرو۔ کس کو سلام کرو؟ سورج کو سلام کرو، کسی انسان کو نہیں، کسی جن کو نہیں، کسی ملائکہ کو نہیں، کہ سورج کو سلام کرو۔ کیوں؟ ہمارے بچوں کو شاید یہ پڑھایا گیا ہے کہ سورج نان لیونگ تھنگز کے اندر آتا ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ وہ ہے جو اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ یہ سب قرآن کی نگاہ میں لیونگ تھنگز ہیں، البتہ پھر ان کی زندگیوں کے اندر اور ان کی جانوں کے اندر مختلف باتیں آتی ہیں، ہر ایک کو الگ الگ پروردگار نے روح عطا کی ہے، لیکن بہرحال کسی نہ کسی درجے پر یہ روح رکھتے ہیں۔ تو زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ خدا کی تسبیح کر رہا ہے، لہٰذا پروردگار کی تسبیح سورج بھی کر رہا ہے، چاند بھی کر رہا ہے، زمین و آسمان بھی کر رہا ہے۔ تو جب سورج کی تسبیح کرنے والا اللہ کا ذکر بیان کر سکتا ہے تو کیا وہ علی کے فضائل کو بیان نہیں کر سکتا؟ تو نبی اکرم نے ارشاد فرمایا اے علی سورج کو سلام کرو۔ علی مرتضیٰ نے سورج کو سلام کیا، اس طریقے سے بھی سلام کر سکتے تھے کہ اے سورج اے خورشید تجھے سلام ہو علی کا، لیکن نہیں کہا، بڑا خوبصورت انداز میں سلام پیش کیا۔ روایت کی جملہ یہ ہے، فرمانے لگے السلام علیک یا خلق اللہ الجدید المطیع علی، سلام ہو اللہ کی اس مخلوق پر جو جدید مخلوق ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا اس بیدار مجمع سے سوال یہ ہے کہ مجھے بتائیے کہ سورج کب سے موجود ہے؟ کیا یہ جدید مخلوق ہے؟ ہم نہیں تھے، ہمارے آبا و اجداد تھے، اس وقت بھی سورج تھا۔ آدم علیہ السلام نہیں تھے، سورج موجود تھا۔ ارے دنیا موجود نہیں تھی، سورج موجود تھا۔ سورج جو اتنی قدیمی مخلوق ہے، حضرت علی مرتضیٰ جب سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں اے سورج جو خدا کی جدید مخلوق ہے تجھ پر علی کا سلام۔ گویا علی مرتضیٰ بتانا چاہتے ہو سورج سلامت رہیں یا علی۔ سورج تو کتنا ہی قدیم کیوں نہ ہو، ہماری نگاہ میں تو جدید ہے، ہم تم سے زیادہ قدیم، تم نہیں تھے اور ہم موجود تھے۔ تو مولا متقیان نے سلام کیا السلام علیک یا خلق اللہ الجدید المطیع علی، سلام ہو اللہ کی اس مخلوق پر جو جدید مخلوق ہے اور اللہ کی اطاعت کرتی ہے۔ سورج کی طرف سے جواب آیا، اللہ اکبر۔ وہ سورج جو تسبیح خدا اب تک کر رہا تھا اس نے علی کے فضائل کو پڑھنا شروع کیا، جواب سلام آیا وعلیک السلام یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا من ہوا بکل شیء علیم، سلام ہو اس پر بھی کہ جو اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، جو ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، اور ہر چیز کا جاننے والا بھی ہے۔ ابھی یہ جواب سلام لوگوں نے سنا تھا، آپ کے چہروں پر تو خوشی کے آثار نظر آ رہے ہیں، لیکن بڑے بڑے صحابہ نے جب یہ جواب سلام سورج کی زبان سنا انہیں غش آیا اور برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو۔
فضائل علی کو برداشت کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے ظرف چاہیے. اور مجھے کہنے دیجئے کہ جب زمانے رسول کے اندر لوگ زمانے رسول کے اندر رسول کی زبانی اور سورج کی زبانی علی کے فضائل کو برداشت نہ کر سکے تو ہم اور آپ کی زبانی کیسے علی کے فضائل کو برداشت کریں؟ اس کے لیے پاک ظرف چاہیے، پاک روح چاہیے، پاک دل چاہیے. تو لوگ بے ہوش ہو گئے. نبی اگر مسجد کے اندر تشریف لائے، حضرت علی مرتضی مسجد کے اندر تشریف لائے، جب انہیں افاقہ ہوا اور ہوش میں آئے تو یہ سب بھی مسجد کے اندر پہنچے. مسجد کے اندر پہنچنے کے بعد عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، جو ہمارے کانوں سے سنا تھا وہ صحیح سنا تھا؟ نبی اکرم نے شاہ فرمایا ہاں تمہارے کانوں نے ٹھیک سنا تھا. کیا واقعا علی اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اور ہر چیز کے جاننے والے ہیں؟ کیا واقعا ایسے ہی ہے؟ اور توجہ فرمائیے گا، بالکل یہی الفاظ قرآن مجید میں آیت بن کر بھی آئے، اور جو آیت بن کر آئے ہیں تو پروردگار کے حوالے سے یہ آیت آئی ہے کہ خدا وہ ہے جو اول بھی ہے، خدا وہ ہے جو آخر بھی ہے، خدا وہ ہے جو ظاہر بھی ہے، خدا وہ ہے جو باطن بھی ہے، اور خدا وہ ہے جو ہر چیز کا جاننے والا بھی ہے. لیکن آج ہمیں سمجھ میں آیا کہ فہم قرآن کا ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار آیت کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے اور آیت کی کچھ باطنی معنی بھی ہوتا ہے. آیت کی ممکن ہے کہ ایک ہی آیت ہو لیکن اس کے مختلف انداز سے مختلف معنی کیے جائیں، ایک ہی لفظ ہو لیکن اس لفظ کے مختلف معنی ہوتے ہیں. اور یہ تو ہمارے اردو زبان کے اندر ہر زبان کے اندر ہوتا ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ لفظ کس جگہ پر استعمال ہوا، وہ قرینہ بتا دیتا ہے کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے. تو جب سورج نے حضرت علی مرتضیٰ کو اول اور آخر کہا ہے، ظاہر و باطن کہا ہے، تو وہ الگ انداز ہوگا، اور وہ اول و آخر اور وہ ظاہر و باطن کی جو خدا کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے وہ الگ انداز سے ہوگا، لیکن لفظ وہی استعمال ہوا. تو جب نبی اکرم کی خدمت میں آئے، کہا کہ کیا یا رسول اللہ، خدا سورج یہ کہتا ہے کہ علی اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، کیا یہ ایسا ہی ہے؟ نبی اکرم نے فرمایا کہ ہاں علی اول بھی ہے، علی آخر بھی ہے، کیونکہ علی ہی وہ پہلے انسان تھے کہ کوئی موجود نہیں تھا. علی تھے کہ جنہوں نے مجھ پر ایمان لانے کا اعلان کیا ہے اور میرے ساتھ نماز پڑھی. علی اس لیے اول ہے. سلامت رہیں. علی آخر کس لیے ہیں؟ کہا علی آخر اس لیے ہیں کہ تم میں سے کوئی نہیں ہوگا، صرف علی ہوں گے جو مجھے غسل بھی دیں گے، کفن بھی پہنائیں گے اور مجھے دفنائیں گے. اس لیے علی آخر بھی ہے. علی ظاہر کس لیے ہیں؟ کہا علی مرتضیٰ ظاہر اس لیے ہیں کیونکہ میرا جتنا علم پوشیدہ تھا وہ علی کی زبان سے ظاہر ہوگا. آئے ہائے. اور پھر فرمایا اور جتنے ہی راز ایسے تھے کہ جو میں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکا، میں نے صرف علی کو بیان کیے ہیں، تو علی کے باطن میں موجود ہیں، اس لیے علی باطن بھی ہے. یا من ہوا، سلامت رہیں سلامت رہیں، یا من ہوا بکل شیء علیم، اور علی وہ ہیں جو ہر چیز کے جاننے والے ہیں. فرمایا هو العالم بالحلال والحرام والفرائض والسنن وما شاکل ذلك. علی اتنے بڑے عالم ہیں کہ ہر واجب کو بھی جانتے ہیں، ہر مستحب کو بھی جانتے ہیں، ہر حلال کو بھی جانتے ہیں، ہر حرام کو بھی جانتے ہیں، اور ہر چیز کو جانتے ہیں. اس لیے علی کے سامنے کوئی جھوٹی حدیث نہ سنانا. علی ہر چیز کے عالم ہیں، علی ہر چیز کو جانتے ہیں، اس لیے علی کے سامنے اگر کوئی جھوٹی روایت کو نہ بیان کرنا. کوئی ایسی روایت ہو نہیں سکتی، کوئی ایسی آیت کی تفسیر ہو نہیں سکتی کہ جو علی نہ جانتے ہو، چاہے وہ دربار خلیفہ کے اندر فدق کا معاملہ ہو یا جنگ جمل اور جنگ صفین کے معاملات ہو. علی مرتضیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں حلال و حرام کو تم سب سے. جیسے ہی نبی اکرم نے اس طریقے سے میرے مولا کا تعارف کروایا، روایت کا باقاعدہ آخری جملہ یہ ہے جو سننے کے قابل ہے، اور اس آخری جملے کے لیے میں نے پوری زحمت دی تھی کہ دیکھیے گا کہ علی مرتضیٰ کے فضائل برداشت نہیں کر سکتے تھے، ان کے زمانے کے لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور کتنا حسد بغض و کینہ موجود تھا. جب انہوں نے نبی اکرم کی زبانی یہ فضائل سنے تو محفل نبی اکرم سے اٹھے یہ کہتے ہوئے کہ لقد اوقعنا محمد فی تخیا، محمد مصطفیٰ نے ہمیں گمراہی میں ڈال دیا. اللہ اکبر. وہ جو زمانے رسول سے علی کے فضائل کو برداشت نہ کر سکے تو ہمارے اور آپ کے ممبروں سے علی کے فضائل کو کیسے برداشت کرے گا؟ مل کر درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد
آل محمد وعجل فرجہم، سلامت رہے۔ تو مولا متقیان کے فضائل کو مدینے والوں نے بھی چھپانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ حاکم شام نے تو شام کے اندر وہ ماحول بنا دیا تھا کہ لوگ نعوذ باللہ حضرت علی مرتضیٰ کو باغی اور خارجی سمجھتے تھے، اور اسی لیے بعد میں جب وہ زمانہ آیا جو عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہے تو اس میں جا کر لوگوں کو پتہ چلا کہ نہیں، علی مرتضیٰ کم از کم مسلمان تھے، مومن تھے۔ اور ہمارے ایک عالم دین نے اصفہان کے اندر جب تبلیغ کی تو کیا خوبصورت انداز میں تبلیغ کی۔ اس زمانے میں اصفہان کے تقریباً لوگ وہ تھے کہ جو ناسبی تھے یا مولا متقیان کو نہیں مانتے تھے، ان کی امامت کے قائل نہیں تھے۔ تو جب وہاں پر جا کر انہوں نے تبلیغ کا آغاز کیا تو کتنے خوبصورت انداز میں کیا، کہا کہ آج میں ایک صحابی کا ذکر کرتا ہوں، یہ صحابی وہ ہے کہ جس کی شان میں فلاں آیت نازل ہوئی، اور اس آیت کو بیان کیا اور صحابی کا ذکر کیا، صحابی کا پورا واقعہ بیان کر دیا لیکن صحابی کا نام نہیں بتایا۔ اگلا دن آیا، اگلے دن کہا کہ ایک اور آیت میں پیش کرتا ہوں، وہ آیت بھی اسی صحابی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ پھر پورے واقعے کو بیان کیا اور صحابی کا نام بیان نہیں کیا۔ اب لوگ بڑے توجہ سن رہے ہیں کہ کس صحابی کا ذکر ہو رہا ہے، شاید کسی کا ذکر ہو رہا ہوگا کہ جو ان کے ذہنوں کے اندر موجود تھے، ان کے بزرگان جو موجود تھے ان کا ذکر ذہنوں کے اندر آ گیا۔ تیسرا دن آیا، ایک اور آیت پیش کی، کہا کہ یہ آیت بھی اسی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ بڑا واہ واہ ہوا، بڑا سبحان اللہ ہوا، لوگ بڑا داد دیتے رہے انہیں، اور اس طریقے سے وہ آیتیں سناتے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ علی کی شان میں کم از کم 300 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ ہر روز ایک آیت کو سرنامہ کلام بناتے تھے، کہتے تھے کہ یہ آیت اس صحابی کی شان میں آئی ہے، یہ آیت اس صحابی کی شان میں آئی ہے۔ اور بعض روایتوں کے مطابق حضرت علی مرتضیٰ کی شان میں 700 سے زیادہ آیتیں نازل ہوئی، 700 سے زیادہ آیتیں۔ یا علی سلامت رہے۔ اور اس طریقے سے روزانہ ایک آیت کو پیش کرتے تھے، کہتے تھے یہ آیت اس صحابی کی شان میں نازل ہوئی، بیان کرتے رہے اور دن گزرتے رہے، لوگ سنتے رہے، لیکن بالآخر لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوا کہ یہ صحابی ہے کون، اس کا نام تو بتائیے، اس کا حسب و نسب تو بتائیے۔ کہا کہ ہاں کل اگر فرصت ملی مجھے تو میں بیان کروں گا۔ اس طریقے سے وہ ٹالتے رہے، دن گزارتے رہے، یہاں تک کہ لوگ بڑھتے رہے اور جمع غفیر آنے لگا، اور تقریر سننے والوں کا بڑا مجمع ہوتا تھا کہ یہ صحابہ کے فضائل بیان کرتے ہیں، ایک بڑے جلیل القدر صحابی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، جیسے فضائل آج تک ہم نے نہیں سنے تھے۔ ایسے فضائل اور ایسے واقعات انہوں نے بیان کیے کہ کسی بھی مولوی نے، کسی بھی خطیب نے اس طرح کے فضائل بیان نہیں کیے تھے۔ اتنا مجمع لوگوں کا ہو گیا، اور جب لوگوں کا اصرار بہت بڑا کہ آپ ان کا نام تو بتائیے کہ وہ ہے کون کہ جن کے یہ سارے فضائل ہیں۔ ہم نے تو اب تک نہیں سنا تھا کہ کسی کی شان میں 5 آیتیں بھی اتری ہو، 2 آیتیں بھی اتری ہو، 1 آیت بھی اتری ہو۔ یہ کون ہے کہ جس کی شان میں آپ روزانہ ایک آیت بیان کرتے ہیں اور روزانہ ریفرنس آپ کے پاس موجود ہے کہ ان کی شان میں آیت نازل ہوئی ہے، ان کی شان میں واقع آیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا کہ جب انہوں نے بیان کیا، اور جتنے بھی واقعات اور جتنی بھی آیتیں اب تک پورے سال وہ بیان کر چکے تھے، اس کا خلاصہ ایک مجلس کے اندر بیان کیا کہ یہ وہ ہے کہ جس کی شان میں آیت تطہیر بھی اتری ہے، آیت مباہلہ بھی اتری ہے، آیت مودت بھی اتری ہے، سورہ کوثر بھی اترا ہے، سورہ رحمان بھی اترا ہے، سورہ دہر بھی اترا ہے، فلاں آیت بھی اتری ہے، فلاں آیت بھی اتری ہے۔ ایک ایک واقعے کا خلاصہ بیان کیا۔ یہ وہ ہے کہ جو نماز، پہلی نماز میں بھی موجود تھا، یہ وہ ہے جو بستر رسول پر بھی موجود تھا، یہ وہ ہے جو دعوت ذوالعشیرہ میں بھی موجود تھا، یہ وہ ہے کہ جو نبی کا ہر مقام پر ناصر و مددگار تھا، یہ وہ ہے کہ جو پہلی جنگ میں بھی تھا، یہ وہ ہے جو دوسری جنگ میں بھی تھا۔ ایک ایک کر کے سارے فضائل کا خلاصہ ایک مجلس کے اندر بیان کیا، اور پھر کہا کہ یہ وہ ہے کہ جسے حضرت نبی اکرم نے جب نام دیا تو یہ کہہ کر نام دیا، ابو الحسن علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ یا علی یا علی، سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں۔ اور جیسے ہی ہمارے عالم نے مولا متقیان کا اس طریقے سے تعارف پیش کیا کہ یہ سارے فضائل جس صحابی کے بارے میں بیان ہوئے وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت علی ہی ہیں، حسن حسین کے بابا علی ہی ہیں، فاطمہ زہرا سلام علیہا کے شوہر حضرت علی ہی ہیں، یہ داماد مصطفیٰ بھی ہیں، یہ ان کے شان میں فضائل سارے آئے ہیں۔ تو مجمع دھاڑے مار مار کے رونے لگا، اور تاریخ کا یہ واقعہ کہتا ہے کہ بعض لوگ روتے روتے بے ہوش ہو گئے اور توبہ اور استغفار کرنے لگے۔
اور اگلا دن آیا تو لوگ علی کے چاہنے والے، علی کے عاشق بن چکے تھے۔ تو کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر ہمارے برادران اہل سنت تک یا دیگر بھائیوں تک یہ پیغام ہی نہیں پہنچا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کی شخصیت کیا ہے، امام علی مقام کی شخصیت کیا ہے، امام حسن مجتبیٰ کی شخصیت کیا ہے، اور خود شیعان حیدر کرار کا کردار کیا ہے، اور کس کے ماننے والے ہیں، کس کے چاہنے والے ہیں، ان کا کردار کیا ہے، کیسے وہ زندگی گزارتے ہیں۔ اگر ان تک یہ بات پہنچ جائے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو خود بخود مکتب اہل بیت کی طرف آ جائیں گے۔ اور شام کے اندر بھی حالات اسی قسم کے ہیں، ورنہ شام کے بارے میں جس طریقے سے کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں روایت عرض کی تھی اور بہت جلدی سے میں نے وہ روایت پیش کر دی، یقین ہمارے نوجوان ساتھیوں نے اس کے ریفرنس کو چیک کیا ہوگا اور مطالعہ فرمایا ہوگا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 25، اسی طریقے سے ایک اور خطبہ نمبر 57 کے اندر، 97 کے اندر، 97 خطبہ نمبر 97 خطبہ نمبر کے اندر مولا متقیان شام والوں کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ یہ شام والے وہ ہیں کہ جو جانتے نہیں ہیں کہ حقیقت کیا ہے، لیکن یہ جتنا جانتے ہیں اپنے رہبر سے اور اپنے لیڈر سے یہ بڑے وفادار ہیں۔ ان کا لیڈر کہتا ہے کہ جاؤ کٹ کے مر جاؤ تو یہ مرنے کے لیے تیار ہے۔ ان کا لیڈر یہ کہتا ہے کہ نماز جمعہ کو بھی بدھ کے دن پڑھ لو تو یہ پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ ان کا لیڈر یہ کہتا ہے کہ عورت کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو تو یہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ان تک جتنا دین پہنچا ہے، ان کی جتنی سمجھ ہے، یہ اس کے مطابق عمل کرنے والے ہیں۔ لیکن اے کوفے والو، تم زیادہ جانتے ہو دین کو، تم میری شخصیت کو جانتے ہو، میرے خاندان کو جانتے ہو، اس کے باوجود جب میں تمہیں حکم دیتا ہوں تو تم پیروی نہیں کرتے۔ اس موقع پر مولا متقیان نے بڑا عجیب جملہ شاہ فرمایا اور واقعا جھنجھوڑ دیا ہے سبھی کے دلوں کو۔ فرمانے لگے کہ واللہ، خدا کی قسم، ان معاویہ صارفنی بکم صرف الدینار بالدرہم، خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ حاکم شام سے ایک معاملہ کروں، اور وہ معاملہ درہم و دینار کا معاملہ ہو۔ درہم اور دینار کے اندر فرق ہوتا ہے۔ دینار آپ جانتے ہیں، بزرگان یہاں پر موجود ہیں، دینار سونے کے سکے کو کہا جاتا ہے، اور ایک سونے کا سکہ 10 چاندی کے سکوں کے برابر ہوتا تھا، اور 10 چاندی کے سکوں کو درہم کہا جاتا ہے۔ 10 درہم یعنی 10 چاندی کے سکے۔ امام شاہ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ حاکم شام کے ساتھ ایک معاملہ کروں، وہ مجھے 1 دینار دے دے اور میں اسے 10 درہم دے دوں۔ اور باقاعدہ امام نے آگے جملہ شاہ فرمایا، اخذنی منی 10 منکم واعطانی رجلا منہم، وہ مجھے اپنا 1 آدمی دے دے اور میرے 10 آدمی وہ اپنے پاس رکھ لے۔ اللہ اکبر۔ اگر ایسے جملے مولا متقیان کی زبان سے سنے جائیں تو واقعا انسان کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے کہ یا امیر المومنین، واقعا جو آپ کا حق بنتا تھا وہ ہم نے ادا نہیں کیا۔ یہ باطل امام کے ماننے والے ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے امام کی اطاعت کرتے ہیں، اور ہم حق امام کے ماننے والے ہیں لیکن اطاعت کے اندر کہیں کوتاہی کر دیتے ہیں۔ یہاں پر تو بڑا معزز محترم مجمع موجود ہے اور سبھی مولا متقیان کے چاہنے والے ماننے والے موجود ہیں۔ سلامت رہیں۔ معاف کیجیے گا، انٹرنیٹ کی پرابلم کی وجہ سے ہم تھوڑی دیر کے لیے معطل ہو گئے تھے۔ تو مولا متقیان
شام والوں کے حوالے سے اس طرح کی بات بیان کرتے ہیں اور انہیں جہالت میں رکھا گیا۔ سن 18 ہجری کو حاکم شام کو حکومت ملی تھی شام کی، سن 18 ہجری کو۔ توجہ سمجھ فرمائیے گا، بس میں آخری گزارش عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد منزل مسائل سے قریب ہو جاؤں۔ سن 18 ہجری کو حاکم شام کو شام کی حکومت ملی، اور یہ بھی عجیب بات ہے، سن 18 ہجری سے پہلے 2-3 سال حاکم شام ہی کا بھائی جس کا نام یزید بن ابی سفیان ہے وہ شام پر حکومت کرتا رہا۔ پہلے یزید بن ابی سفیان نے حکومت کی، پھر معاویہ بن ابی سفیان نے حکومت کی، پھر یزید بن معاویہ نے حکومت کی، پھر معاویہ بن یزید نے حکومت کی۔ یعنی آپ محسوس کیجئے گا اس بات کو کہ کتنے یزید اور کتنے معاویہ آ رہے ہیں۔ جو لوگ کبھی کبھار اس بات کو محسوس نہیں کر پاتے اور سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ بتائیے ہمارے بچے کا ہم نام کیا رکھیں، کوئی اچھا سا یونیک سا منفرد سا نام بتائیے جو آج تک کسی نے نہ رکھا ہو۔ دیکھیں کہ دشمنوں نے کس طریقے سے کام کیا ہے، اپنے آبا و اجداد کے نام کو کس طریقے سے زندہ رکھا ہے، اور پسند کرتے تھے کہ چاہے وہ نام تکرار ہو لیکن ان کی یاد باقی رہے۔ آج مولا متقیان کے چاہنے والے مولا حسین کے عزادار وہ نام رکھیں کہ جو ہمارے آبا و اجداد کو اور ہمارے بزرگوں کے نام کو، ان کی یاد کو زندہ رکھنے والے، چاہے نام کی تکرار ہو جائے، دادا کا نام بھی علی ہو، پوتے کا نام بھی علی ہو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نام علی کو زندہ رکھنا۔ بھائی کا نام حسین ہو اور بیٹے کا نام بھی حسین ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن نام حسین کو زندہ رکھنا۔ اور یہ کام ہمارے ائمہ علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ وہ زمانہ کہ جب نام علی رکھنے پر پابندی تھی، مولا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ انہوں نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا۔ ایک علی اکبر ہے، ایک علی اوسط ہے، ایک علی اصغر ہے، ایک علی زین العابدین، اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا۔ تو بزرگوں کی یاد کو زندہ رکھنا، اور اس سے زیادہ پاک اور پاکیزہ اور کون سا نام ہوگا؟ محمد نام رکھا جائے، فاطمہ نام رکھا جائے، علی نام رکھا جائے، حسن نام رکھا جائے، حسین نام رکھا جائے، جعفر نام رکھا جائے، موسیٰ نام رکھا جائے۔ اور روایت کے اندر جملہ بھی یہ ہے کہ جو شخص ان پاک ہستیوں کے نام رکھتا ہے اس گھر کے اندر کبھی غربت داخل نہیں، اس گھر کے اندر کبھی غربت داخل نہیں۔ تو یہ حاکم شام کا زمانہ سن 18 ہجری کو شروع ہوا، اس سے پہلے یزید بن ابی سفیان کا دور تھا۔ 18 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک حاکم شام پر قابض رہا۔ تصور فرمائیے گا، 18 سے 28 تک، 28 سے 38 تک، 38 سے 48 تک، اور 48 سے 98 تک، 58 تک، یہ 40 سال، اور 40 سال سے بھی زیادہ 42 سال تک حاکم شام پر مسلط رہا ہے۔ اور 40 سال تک فضائل علی بیان کرنے پر پابندی ہے، فضائل بنی ہاشم بیان کرنے پر پابندی ہے، فضائل اہل بیت بیان کرنے پر پابندی ہے، بلکہ اس کے مقابلے پر دوسروں کے فضائل کو گھڑا جا رہا ہے، یہاں تک کہ بنی امیہ کے فضائل لوگوں کے درمیان رائج کی جا رہے ہیں۔ تو 40 سال تک جس قوم کو یہ بتایا گیا ہو کہ علی دین کا دشمن ہے اور ہم دین کے حامی و مددگار ہیں، وہ قوم جب پروان چڑھے گی تو کس طرح سے پروان چڑھے گی؟ اسی لیے تو جب اسیران حرم کو، اسیران کربلا کو لایا جاتا ہے شام کے اندر، تو شام والے خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور 40 سال ذرا تصور فرمائیے گا کہ 2 جنریشن آ جاتی ہے، 2 جنریشن جوان ہو جاتی ہے، ان کے ذہنوں میں جو باتیں آئی ہے کہ علی سب سے بڑا دشمن ہے، نعوذ باللہ۔ اور ایسے عجیب و غریب خط حاکم شام لکھا کرتا تھا اور اپنے قوم والوں کے درمیان اور شام والوں کے درمیان مشہور کر دیا کرتا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ واقعا علی مرتضیٰ ایسے ہیں۔ ایک خط کا حوالے سے میں دے رہا ہوں آپ کی خطر میں، نہج البلاغہ کے اندر یہ خط موجود ہے، آیت اللہ جوادی عاملی نے اپنے درس کے اندر اس بات کو ذکر بھی کیا۔ کہتے ہیں کہ حاکم شام نے یہ خط لکھا اور اپنے شام والوں کے درمیان یہ پھیلا دیا، کہنے لگا اے علی، تم نے بہت دشمنی کر لی اسلام سے، تم نے اسلام کا بہت خاتمہ کرنے کی کوشش کر لی، اب حقیقی دین پر آ جاؤ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ کون کہ جو ولی خدا ہے، جو شیر خدا ہے، جو ید اللہ ہے، جو عین اللہ ہے، جو لسان اللہ ہے، جو اذن اللہ ہے، کہا کہ تم حقیقی دین پر آ جاؤ، اور اگر تم حقیقی دین پر نہ آئے تو ہم تمہارا سخت مقابلہ کریں گے، اور ہم تمہیں بار بار دعوت دیتے ہیں کہ تم توبہ کر لو اور نماز روزوں کے پابند ہو جاؤ۔ جب یہ اس طرح کے خط شام والوں کے درمیان منتشر ہوئے تو شام والوں کی ذہنیت کیا بنے گی کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، علی اسی قسم کے شخص ہیں
اسی لیے جب خبر ملتی ہے تو لوگوں کے لیے بڑے تعجب کی بات ہے کہ علی مرتضیٰ نماز کی حالت میں شہید ہوئے، اور صرف حضرت علی مرتضیٰ شہید نہیں ہوئے ہیں، علی کا بیٹا حسین بھی کربلا میں نماز کی حالت میں شہید۔ یہ وہ ہے کہ جس گھرانے نے نماز کو بچایا، یہ وہ ہے جس گھرانے نے دین کو بچایا۔ اگر یہ گھرانہ نہ ہوتا تو شریعت باقی نہ ہوتی۔ اور وہ جملہ جو کسی شاعر کا ہمارے یہاں مشہور ہے اور کسی طرح سے بالکل ٹھیک جملہ بھی ہے کہ عجب مساغ ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کاٹا شبیر کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ آئے ہائے ہائے، عجب مذاق ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ۔ یہ جو جملہ اس شاعر کا ہے، یہ حقیقت میں دربار یزید میں ایک شخص نے کہا ہے، اور واقعات کو پڑھنے کے بعد اس کے زبان سے اشعار جاری ہوئے۔ کہا کہ وہ حسین کے جس کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ کاٹا گیا، ارے اگر وہ حسین نہ ہوتا تو نعرہ تکبیر زندہ نہ ہوتا۔ وہ حسین ہے کہ جس نے توحید کو بچا لیا، نعرہ تکبیر کو حسین نے بچایا ہے، نعرہ رسالت کو حسین نے بچایا ہے، نعرہ ولایت کو حسین نے بچایا۔ ہائے حسین مظلوم! لیکن مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر دے کر، اپنا خون دے کر دین اسلام کو ایسا زندہ کر لیا ہے کہ آج کوئی یزید کا حمایتی کتنا ہی بڑا بن جائے لیکن اپنے بیٹے کا نام کبھی یزید کے نام پر نہیں رکھتا۔ یہ بھی عجیب بات ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ یزید کا نام لعنت بن گیا ہے۔ جو اپنے بیٹے کا نام یزید کے نام پر رکھے گا گویا وہ لعنت کا نام اپنے بیٹے کے نام پر رکھا۔ لیکن ہائے، بس آج ہماری آخری گفتگو ہے، 5 سفر کی تاریخ ہے۔ ایک روایت کے مطابق حسین کی 4 سالہ بچی کی شہادت کی تاریخ ہے، لہذا کچھ جملے میں آپ کے خدمت میں اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ مولا امام علی مقام نے جو اپنا سر دیا ہے کربلا کے میدان میں، ذرا سنیے گا کہ یہ سر کہاں کہاں پچ گیا۔ یہ سر امام علی مقام، وہ سر کہ جسے رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے، جس سے رسول اللہ چوما کرتے تھے، کبھی اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے، کبھی اپنی آنکھوں سے لگایا کرتے تھے۔ اور باقاعدہ ایک روایت کی جملہ یہ ہے کہ مولا متقیان جب نبی اکرم کی خدمت میں تھے اور حسین بہت چھوٹے سے تھے، کیا دیکھا کہ نبی اکرم مولا حسین کی کبھی سر کا بوسہ دیتے ہیں، کبھی سینے کا بوسہ دیتے ہیں، کبھی گردن کا بوسہ دیتے ہیں، کبھی بازو کا بوسہ دیتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ میرے بیٹے حسین کو ایسے چوم رہے ہیں کہ جیسے کبھی نہیں چوم، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، اے علی اقبل موضع السیوف، میں حسین کے بدن کے ان حصوں کا بوسہ دے رہا ہوں جہاں پر تلواریں چلیں گی۔ کبھی سر حسین پر تلوار چلے گی، کبھی گلو حسین پر تلوار چلے گی، کبھی سینے حسین پر تیر لگے گا، کبھی بازو حسین پر تیر لگیں گے۔ جن جن بدن کے حصوں پر زخم آنے والے ہیں میں ان حصوں کا بوسہ لے رہا ہوں۔ ہائے سر حسین تن سے جدا ہوا، یہ جدا ہونا ہی بڑی قیامت کا منظر تھا، لیکن اس سے بڑی قیامت یہ ہوئی کہ اس سر کو نو کے نیزہ پر بلند کر دیا، نیزے پر چڑھا دیا حسین مظلوم کا سر۔ اور اس کے بعد یہ سر جب کوفہ گیا ہے تو عجیب روایت کا جملہ یہ ہے کہ خولی نے اپنے گھوڑے کی باہوں میں اس سر کو باندھا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! وہ سر جو رسول اللہ کی آغوش میں ہوتا تھا اب جانور کی گردن میں باندھا گیا، اور یہ سر زمین سے ٹکراتا ٹکراتا کوفے تک پہنچا۔ اور جب یہ سر امام علی مقام کوفے میں پہنچا تو خولیہ کہتا ہے کہ رات کا وقت تھا، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ابن زیاد کے پاس یہ سر پیش کروں، اس لیے میں اپنے گھر کے اندر ہی آیا اور میں نے سر کو اپنے گھر میں رکھا۔ لیکن اے خولی، گھر میں رکھنے کی جگہ تو بہت تھی، تو نے کہاں رکھا اس سر کو؟ جو سر فاطمہ زہرا اپنی آغوش میں لیا کرتی تھی، تو نے اس سر کو کہاں رکھا؟ تو خولی ملعون بتائے گا، میں نے اس سر کو اپنے گھر کے تنور میں رکھا۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ! میں کیسے ان مصائب کے جملوں کو چھپاؤں، یہی رونے کے ایام ہیں۔ اور زوجہ خولیہ کہتی ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ تنور میں سے نور برآمد ہو رہا ہے، اور جب میں نے جا کر دیکھا تو کیا معلوم ہوا کہ نواز رسول کا سر ہے کہ جہاں سے نور برآمد ہوا۔
اس کے بعد جب صبح کا وقت آیا دربار ابن زیاد میں گیا. ابن زیاد نے جب اس سر کو رکھا تو تشت میں رکھا. وہ تشت جہاں پر وہ شراب پی رہا تھا اسی تشت کے اندر حسین مظلوم کا سر آیا. پھر کچھ ہی دنوں کے بعد یہ سر شام کی طرف روانہ کیا گیا. شمر کے ہاتھوں میں یہ سر آیا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ جس شمر نے امام علی مقام کے بدن پر رحم نہ کھایا ہو اس نے سر امام حسین پر کیسے رحم کھایا ہو. اور شمر ملعون یہ سر رہ کر پھر یزید کے دربار تک گیا. جب یزید کے دربار میں یہ سر آیا تو پھر تشت یزید میں آیا جہاں پر شطرنج کھیلی جا رہی ہے, جہاں پر شراب پی جا رہی ہے, جہاں جوا کھیلا جا رہا ہے, وہاں پر یہ سر آیا. اور پھر آپ سنیں گے یہ سر کہاں کہاں اور گیا. یہ سر جو نوک نیزہ پر چڑھا تھا, یہ سر جو زمین کربلا پر گرا تھا, یہ سر جو کوفے کے راستوں سے ٹکراتا ہوا گیا تھا, یہ سر جو تنور میں آیا تھا, یہ سر جو ابن زیاد کے تخت میں آیا تھا, یہ سر جو یزید کے تشت میں آیا تھا, ایک وقت وہ آیا جب یہ سر سکینہ کی آغوش میں بھی آیا. اجرکم علی اللہ. آج اس 4 سالہ بچی میں رونے کے دن. کاش یہ بات محسوس کر سکے جب بچیاں اپنے باپ سے محبت کا اظہار کرتی ہیں اور باپ سے بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہوتی ہے تو کبھی باپ کے ماتھے کا بوسہ لیتی, کبھی باپ کے رخسار کا بوسہ لیتی اور اس کے بعد سینے سے چمٹ جاتی. ہائے شہزادی سکینہ, جب باپ کا سر اقدس ملا تو زخمی حالت میں ملا, اور باپ کے سر اقدس کو چومنے کے بعد وہ سینہ کون سکینہ کو لا کر دے کہ جو سینے کے پاس سکینہ سویا کرتی تھی. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. ایک اور روایت کا جملہ سنیں گے. آج رونے کا ایام ہے اس لیے تھوڑا سا تفصیلی مسائل میں آپ کے خود بیان کر رہا ہوں. جب شہزادی فاطمہ زہرا سلام علیہا یتیم ہو گئی اور باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا, ایک روایت کا جملہ یہ ہے کہ بی بی مولا کائنات سے عرض کیا کرتی تھی, اے علی مجھے وہ بابا کا لباس لے کر آؤ کہ جو بابا نے وقت آخر پہنا تھا, اور جس لباس کے ساتھ تم نے میرے بابا کو غسل دیا تھا وہ لباس مجھے لا کر دو. مولا متقیان اس لباس کو چھپایا کرتے تھے بنت رسول سے, لیکن جب بنت رسول نے بہت اصرار کیا تو ایک مرتبہ روایت یہ کہتی ہے کہ مولا متقیان لباس رسول کو بنت رسول کی خدمت میں لا کر دیتے ہیں. جیسے ہی یتیم فاطمہ نے اپنے بابا کے لباس کو دیکھا, روایت کا جملہ یہ ہے وہ خوشی ہے نہیں, زہرا نے اتنا گریہ کیا کہ غش کھا کر بے ہوش ہو گئی. مجھے نہیں معلوم کہ وہ بی بی کے جن کے صبر پہاڑ کے صبر کے برابر تھا, جن کے پاس سب سے زیادہ حوصلہ تھا, صرف بابا کے لباس کو دیکھا تو غش کھا کے بے ہوش ہو گئی. ہائے 4 سالہ سکینہ کے پاس بابا کا لباس نہیں آیا, بابا کا سر آیا تھا. شہزادی سکینہ نے کیسے برداشت کیا ہوگا. فرمانے لگی بابا تجھ پر یہ ستم کس نے کیا, تیرے دندان مبارک کو کس نے زخمی کیا, تیرے چہرے کو کس نے زخمی کیا, تیری آنکھوں کو کس نے زخمی کیا, تیرے سر پر کس نے ضربت ماری. ایک مرتبہ بابا کے زخموں کو یاد کرنا شروع کیا. اس کے بعد فرمانے لگی بابا یہ بھی سنیں گے جب آپ چلے گئے اور میں یتیم ہو گئی تو مجھے تماچے لگائے گے. بابا تیرے جانے کے بعد مجھے تازیانے مارے گئے, مجھے یتیمہ یتیمہ کہا گیا, مجھے راستوں میں ننگے پیر دوڑایا گیا, مجھے اتنے درے مارے گئے. میں پکارتی رہی یا عباس یا حسین, لیکن میری کوئی آواز نہیں سنتا تھا. بابا کیا یتیموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا. شہزادی نے اپنے مذاہب کو بیان کیا, اپنے بابا کی مصیبت کو یاد کیا, اور وہ بچی جو بابا کو کبھی اس حالت میں نہ دیکھ پائی تھی ایک مرتبہ بابا کی کٹی سر کو دیکھا اور بولتے بولتے خاموش ہو گئی. سر ایک طرف گرا, بیوی دوسری طرف گر گئی. اجرکم علی اللہ. مولا سید سجاد نے اپنی بہن کے بازو کو پکڑا اور کیا فرمایا, فرمانے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ بچی
बच्ची जो कभी मदीना जाने का सवाल किया करती थी वो शाम ही में शहीद हो गई। गस्साला को बुलाया गया, गस्साला जब आई इस बीबी को गुस्ल दिया, लेकिन जब गुस्ल दे रही थी रिवायत में पढ़कर आपकी खिदमत कर रहा हूँ, और बस ये आखिरी जुमला होगा बीबी के मसाइब का, उसके बाद मैं इल्तिमास से दुआ कहूंगा। जब गस्साला इस छोटी सी शहजादी को गुस्ल दे रही थी तो चीख मार मार के रोने लगी। अरे कुछ ही तो मासूम हस्तियां है कि जिनको जब गुस्ल दिया तो गुस्ल देने वालों ने चीख मार मार के गिरिया किया। एक अली थे जब ज़हरा को गुस्ल दे रहे थे तो चीख मार के गिरिया फरमाया था। एक शाम की गस्साला है जब सकीना को गुस्ल दिया तो चीख मार के गिरिया किया। जब जैसे ही गिरिया की आवाज बुलंद हुई बीबियों को बुलाया गया, आका सैयद सज्जाद को बुलाया गया और एक मर्तबा बड़ी बीबी से सवाल किया, ये बताओ कि क्या इस बच्ची को कोई बीमारी थी, कोई मर्ज लाहक था? ये जुमला मैं रिवायत देकर आपकी खिदमत कर रहा हूँ। कहा कि नहीं कोई बीमारी नहीं थी मेरी बच्ची को। तो फिर गस्साला कहने लगी, अरे इसके बदन का एक एक हिस्सा नीला पड़ा है, इसके बदन का एक एक हिस्सा सियाह पड़ा है। इसे कौन सी बीमारी थी? बीवी ने सर पीट कर कहा होगा, इसे कोई बीमारी नहीं, ये वो हुसैन की यतीमा है जो शाम गरीबा से लेकर शाम के जिंदान तक दुर्रों पर दुर्रे खाती रही। ताजिया न पर ताजिया।